مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حضرت قاری محمد ناصم صاحب نے اٹھا کر کے چن چن کر کے ستاروں کو لے کر کے آئے تھے۔ ایک اور چمکتا دمکتا ستارہ اللہ نے جن کی خطابت کے اندر، یقیناً میں یوں کہتا ہوں کہ جن کا خطاب ایسا ہوتا ہے کہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں اخلاق حسنہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہے، وہ خطیب ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے سیدھے سیدھے آپ کی ملاقات کراتا چلوں ظالم کے چہرے کو بے نقاب کر دینے والے خطیب سے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ صدر جمعیت علماء آپ ضلع سہارنپور کے ہوتے ہیں، میں استقبال کرتا ہوں اور آواز دیتا ہوں منبر نور پر تشریف لانے کے لیے کہ مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت کا بیان آخری بیان ہے، آخری خطاب ہے۔ حضرت مولانا مشرف صاحب کے بعد میں ہم سب کے رہبر و رہنما، ہمارے سر کے تاج اور مخدوم العلماء و صلحاء سراج الملت حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئیں گے۔ حضرت کی چند نصیحتیں ہو کر آپ کی دعاؤں پر مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، اطمینان سے آپ حضرت والا کی قیمتی بیان کو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستو، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ قبول فرمائے۔ آپ سبھی حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ حضرات نے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کیا، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کیا، اللہ کی رضا کے لیے، مدرسے کی محبت میں، علماء کرام کی محبت میں، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، یہ آپ حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آپ حضرات نے ایک واقعہ شاید پہلے بھی سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ معلوم کیا کیا لکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں، اس میں کہیں میرا بھی نام ہے؟ فرمایا اس میں کہیں تمہارا نام نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرو، اللہ کے عاشقوں سے
محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خواب کے اندر دیکھا کہ ایک فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ معلوم کیا کیا لکھ رہے ہو؟ کہ ان کا نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس میں کہیں میرا بھی نام ہے؟ فرمایا سب سے اوپر ابراہیم بن ادہم کا نام ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے جو پیار کرتے، اللہ کے عاشقوں سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ آپ حضرات علماء کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، مدرسے والوں کی محبت میں، حافظ قرآن کی محبت میں، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں، مفتیان اکرام کی محبت میں، آپ حضرات نے اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سے پیار کریں گے، ہم سے پیار کریں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ جب ہم اور آپ ان علماء سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کے وہ پیارے بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک بہت بڑا جو ہے گنہگار، جو ہے ایک بہت بڑا شرابی، کبابی، جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، کہا کیا گزری؟ کہا اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ کہا تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہا کہ جب جو ہے تو بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا شرابی تھا، بہت بڑا جواری تھا، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو آپ نے جو تجھے نہ کیا ہو، جو آپ نے نہ کیا ہو، لیکن آپ کو اللہ نے مغفرت کیسے کر دی ہے؟ تو فرمایا کہ واقعی میں گنہگار تھا، بہت بڑا شرابی، کبابی اور جواری اور معلوم نہیں کیا وہ بہت سارے گناہ اس شخص نے کیے تھے، تو واقعی میں بہت بڑا گنہگار تھا۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر تو نے میرے ایک دوست کے اوپر، بایزید بستامی کے اوپر، میرے ولی کے اوپر محبت کی نظر ڈالی، آج ہم تیرے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ اور جس کے اوپر اللہ محبت کی نظر ڈال دے تو اس کی مغفرت ہونے میں کیا شک ہے؟ مسلمانوں، آپ حضرات اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں، ان علماء کی محبت میں، مولانا ناصم صاحب کی محبت میں، مدرسے والوں کی محبت میں، علماء کرام کی محبت میں آپ حضرات یہاں تک تشریف لائے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب بھی یہ پروگرام کیا جائے، کوئی دینی مجلس منعقد کی جائے، تو ہم سبوں کو چاہیے ہم اپنی بستی کے اندر محنت کریں، ہم اپنی بستی کے اندر، ہم اپنے محلے کے اندر سب کو لانے کی کوشش کریں، ہم مدرسے والوں کا ساتھ دینے والے بنیں، اور جب تک حضرت تشریف لانے والے ہیں اور دعا ہوگی تو کوئی بھی حضرات اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا۔ یہ جو چلت فرت کا ماحول ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو اس لیے سب تیار انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے، سب بات مانیں گے، جو کہا جائے گا مانیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک مرتبہ میں ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ نعرے کے ساتھ ساتھ میں دیکھوں گا کہ کون جو ہے بات کو مانتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے نعرہ لگاتا ہوا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ نعرہ لگاؤں؟ نعرہ تکبیر، کھڑا ہو کر کے نعرہ تکبیر۔ اچھا، دوسرا نعرہ لگاؤں گا تو تھوڑا آگے کو آئیں، جب نعرہ لگائیں تو آپ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑا آگے کو بڑھیں، نعرہ تکبیر، تھوڑا آگے کو آ جائیں۔ ماشاءاللہ، اب بیٹھے، ماشاءاللہ، اچھا جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے، آ جائیں ماشاءاللہ۔ اب جو ہے آنے والوں کو جگہ مل جائے گی، آپ بیٹھ جائیں، آگے کو آئیں، کوئی بھی حضرات کھڑا نہ رہے۔ اب یہ جو تیسرا نعرہ لگے گا، کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی جوان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کھڑا نہ رہے، نعرہ تکبیر۔ سب بیٹھ جائیں، ایک دم بیٹھ جائیں، سب
بھئی یہ جو ہمارے بھائی ہیں تھوڑا یہ بھی تھوڑا آگے کو آ جائیں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے سامنے جگہ پڑی ہوئی ہے، تھوڑا آگے کو آ جائیں ماشاءاللہ، آ جائیں تھوڑا آگے کو آ جائیں۔ یہ جو ہمارے بھائی یہ جو ہے یہ موبائل والے آ جائیں، بچوں آگے آ جائیں، یہ بچے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی وہاں سے کھڑے ہو جائیں، آ جائیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ دیکھیں محترم، بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آپ حضرات نے بچوں کا پروگرام بھی دیکھا ہوگا، علماء کرام کی زبانی دین کی باتیں سنی ہوں گی۔ ابھی حضرت مولانا محمد سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی ہم سبوں کو دین کی باتیں بتلا کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتلا کر وہ بھی تشریف لے گئے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، میں ناظم جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ڈھنگ اور بہت اچھے طریقے سے سوجھ بوجھ کے ساتھ جلسے کو لے کر کے چلتے ہیں، اور جلسے کی جان ہوتی ہے ناظم جلسہ۔ ایک تو مائک بھی جو ہے یہ جلسے کی جان ہوتی ہے، اور یہ ناظم جلسہ یہ بھی ایک جلسے کی جان ہوتی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہاں اس کو چڑھانا ہے، کہاں اس کو اتارنا ہے، اپنے اس جلسے کو یہ اپنی مٹھی میں لے کر کے چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے حضرت مولانا محمد جابر صاحب کو جو نظامت کر رہے بہت اچھا سلیقہ دیا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ دیا ہے، تو اللہ جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے مولانا محمد ناصم صاحب اور ہمارے جو ہے کمیٹی والے حضرات، ہمارے قاری نور محمد صاحب، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرات مجھ جیسے کم علم کو یہاں بلا کر کچھ کہنے کا موقع دیتے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، انسان کی فطرت ہے وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم پر رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات حضور علیہ السلام کے ہیں۔ ہم دیکھیں میرے محترم، ایک بات یاد رکھیے، ہمارے سب سے بڑے محسن نہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہمارے سب سے بڑے محسن نہ ہمارے اساتذہ ہو سکتے ہیں، ہمارے سب سے بڑے محسن نہ ہمارے دوست و احباب عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، ہمارے سب سے بڑے محسن ساری انسانیت کے سب سے بڑے محسن بلکہ پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایک خدا سے ملایا، جنہوں نے خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے شجر و حجر، کیڑے مکوڑوں کے سامنے جھکنے والے انسانوں کو خدا واحد کے سامنے جھکایا، جنہوں نے فلک کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، اور جو ہے دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں، سورج کی چمک میں، پھولوں کی مہک میں، جگنوں کی دمک میں، ذروں کی پروازوں میں اور قطروں کی تراوت میں علم جو ہے عرفان ربانی کی سیر کرائی، جنہوں نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جنہوں نے رہزنوں کو امام اور قائد و رہبر بنا دیا۔ مسلمانوں جو انسانیت کے ہمدرد تھے، جو ہے مظلوموں کے مددگار تھے، جو ہے مظلوموں کے مددگار تھے، بے آسروں کے آسرا تھے، بیواؤں کے سہارا تھے، یتیموں کے والی تھے، غریبوں کے مولا تھے، دل مندوں کے درما تھے۔ اور مسلمانوں ایک پہلو پر ذرا غور کیجئے، ارے کوئی تو احسان کرتا ہے اپنی اولاد پر، کوئی تو احسان کرتا ہے اپنے دوست و احباب اور عزیز و اقارب پر، کوئی تو احسان کرتا ہے ایک خطے اور ایک طبقے پر، مگر قربان جائیے میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام پر کہ آپ کے احسانات اس کائنات کے ہر فرد پر، ہر قوم اور گروہ پر، ہر خطے اور طبقے پر، ہر ملک پر آپ کے احسانات ہیں۔ حضور علیہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تو انسان، آپ کے احسانات تو جانوروں پر بھی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق کو بتلا کر ان کو ظلم و ستم سے بچایا، یتیموں کا مال اڑایا جاتا تھا، حضور علیہ السلام نے اسے تحفظ عطا کیا، جو ہے بیوہ عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی، حضور علیہ السلام نے
گھر میں لا کر کے امت کے لیے مثال قائم کر دی. مزدوروں کے حقوق کو غصب کر لیا جاتا تھا. مسلمانوں میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دی جائے. مسلمانوں عورتیں حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے پر بسر کرنے پر مجبور تھی. حضرت علیہ السلام نے ان کو وہ مقام دیا, وہ عروج دیا, وہ محبت دی, وہ الفت دی جسے دیکھ کر دوسری قومیں عش عش کرنے لگی. انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. حضرت علیہ السلام نے اسے کعبہ سے بھی زیادہ محترم قرار دیا. انسان ذات بات میں برادریوں میں تقسیم تھا, کوئی اعلیٰ تھا, کوئی ادنا تھا, کوئی بڑا تھا, کوئی چھوٹا تھا. حضرت علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو, چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو, چاہے وہ ایرانی یا تورانی ہو, چاہے وہ ہندی یا چینی ہو, چاہے وہ جس جگہ کا رہنے والا ہو, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, چاہے وہ جس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو, وہ چاہے جس خطے اور ملک کا رہنے والا ہو, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے. مسلمانوں ایک پہلو پر چلتے چلتے اور غور کیجئے. مسلمانوں میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہا, پاگل کیوں کہا, دیوانہ کیوں کہا, مجنون کیوں کہا؟ آپ کو جو ہے حضرت علیہ السلام کے جسم اطہر پر غلاظت کیوں ڈالی گئی؟ حضرت علیہ السلام کے جسم اطہر پر سنگباری کر کے آپ کے جسم اطہر کو لہو لوہان کیوں کیا گیا؟ جسم اطہر پر جو ہے لہو لوہان کیوں کیا گیا؟ حضرت علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ حضرت علیہ السلام کو جو ہے سوشل بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ حضرت علیہ السلام نے پیٹ پر دو دو پتھر کیوں باندھے؟ مسلمانوں حقیقت یہ ہے یہ ساری تکلیفیں, یہ ساری پریشانیاں, یہ ساری مصیبتیں اپنی امت کی خاطر برداشت کی ہیں. تمہاری خاطر برداشت کیا, میری خاطر برداشت کیا, ایک ایک انسان کے لیے برداشت کیا, قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے خاطر برداشت کیا. مسلمانوں میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کو نہ خواہش مال کی تھی, نہ خواہش عہدہ اور منصب کی تھی, نہ خواہش جاہ و جلال کی تھی. میرے نبی حضرت علیہ السلام کو خواہش تھی, صرف اس بات کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ انسان, یہ میرا ایک ایک امتی جہنم کا راستہ ہے, جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور یہ جنت کا حقدار بن جائے. یہ میرا امتی جہنم کا راستہ چھوڑ دے اور جنت کا راستہ اختیار کرنے والا بن جائے. یہ میرا ایک ایک انسان, یہ میرا ایک ایک امتی یہ جو ہے اللہ کے نافرمانی کو چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. مسلمانوں وہ پیغمبر ارے جو میرے لیے اور تمہارے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا, پریشانیوں کو برداشت کیا, مصیبتوں کو برداشت کیا, آج اس پیغمبر کا کیا حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے قلبی محبت کریں, ارے آپ سے دل لگائیں؟ وہ پیغمبر ارے کیا آپ کے لاہب دین سے محبت نہ کرے, آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلا جائے؟ مسلمانوں وہ پیغمبر کیا آج ان کے جو ہے سنتوں کی اشاعت نہ کی جائے؟ وہ پیغمبر جو رات کی خلوتوں میں اور دن کے جلوتوں میں مکہ اور مدینہ میں بدر اور احد میں ہمارے فکر میں ڈوبے رہا کرتے تھے, وہ پیغمبر جو بیماری اور تندرستی میں ہمارے فکر میں غرق رہا کرتے تھے, وہ پیغمبر ارے جو رو رو کر کے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے, ارے ہمارے لیے تمہارے لیے اللہ سے جنت میں لے جانے کے لیے فیصلے کرواتے تھے. وہ پیغمبر اگر نماز میں کھڑے ہو جاتے تو پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے اور فرماتے اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما, اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما, اے رب کریم میری امت کو معاف کر دے, اے رب کریم میری امت کو معاف کر دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی حضرت علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوئے, زبان مبارک پر آیت آئی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, یعنی قیامت کے روز مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور نیکوکاروں کو الگ کر دیا جائے گا, بے نمازیوں کو الگ کر دیا جائے گا, نماز پڑھنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا, نافرمانوں کو الگ کر دیا جائے گا, فرما برداروں کو الگ کر دیا جائے گا. تو میرے نبی حضرت علیہ السلام نے رونا شروع کیا, اے جو ہے ساری رات روتے رہے. اما عائشہ کا بیان ہے آپ کا چہرے مبارک آنسوں سے تر, آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر. اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب مصلی اٹھایا تو مصلی سے آنسو چمک رہے تھے. مسلمانوں ہے کوئی اتنا رونے والا؟ اللہ حفاظ فرمائے, اگر کسی بچے کا انتقال
ہو جائے، ارے ماں جتنا روتی ہے 1 گھنٹہ روتی ہے، 2 گھنٹہ روتی ہے، اگر کوئی آیا تو رو لیا، اگر خاندان والا آئے تو رو لیا، کوئی رشتہ دار آیا تو رو لیا۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، ایک نوجوان کی وجہ سے، بے نمازیوں کی وجہ سے، شراب کا کاروبار کرنے والوں کی وجہ سے، میرے نبی حضرت علیہ السلام ساری رات روتے رہے۔ عرفات کا میدان ہے، اپریل کا مہینہ ہے، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، کوئی شامیانہ نہیں، کوئی چھاتا نہیں، کوئی سایہ نہیں، سخت دھوپ پڑ رہی ہے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے رونا شروع کیا اپنی امت کی وجہ سے، ہماری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ 1 گھنٹہ نہیں، ارے 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ نہیں، برابر میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام 6 گھنٹے برابر اللہ کے سامنے روتے رہے۔ اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ میری امت کو اوپر رحم کا معاملہ فرما، اے رب کریم میری امت کو معاف کر دے۔ مسلمانوں میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے ارے جنت میں لے جانے کے لیے رات کو محنت کیا، دن کو محنت کیا، ایک ایک دروازے پر گئے، ایک ایک دروازے پر گئے، اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے راحت کو قربان کیا۔ ارے وہ پیغمبر جن کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا، وہ پیغمبر جن کے جس میں اطہر کو لہو لہان کیا گیا، اور اسی پر بس نہیں مسلمانوں قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جو ہے ہر انسان جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے ہوگا۔ ارے ہر انسان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے ہوگا۔ مسلمانوں ہر نبی قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام یا جو ہے امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما۔ مسلمانوں اس وقت میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام میری محبت میں، ارے تمہاری محبت میں، بے چینی کے عالم میں، میدان حشر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، کبھی میزان عمل پر ہوں گے، ہمارے تمہارے اعمال تلوا رہے ہوں گے، کبھی صراط پر ہوں گے اور ہمیں پل پار کرا رہے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر ہوں گے، اپنے پیاسے امتیوں کو ارے جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ ارے جو نبی ہم سے اتنی شفقت اور اتنی محبت کا معاملہ کرے، آج ہمارے دل میں آپ سے محبت نہ ہو، ہمارے دل میں آپ سے تعلق نہ ہو، ہماری شکل و صورت میرے نبی کی شکل و صورت کی طرح نہ ہو، آج ہماری سیرت و عادت میرے نبی حضرت علیہ السلام کی سیرت و عادت کی طرح نہ ہو۔ مسلمانوں آج جو ہے میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طور و طریق کی طرح ہمارا طور و طریق نہ ہو۔ مسلمانوں بڑا افسوس جو ہے بڑا افسوس ہوتا ہے، ارے دکھ ہوتا ہے۔ آج تو میں نے اور آپ نے میرے نبی حضرت علیہ السلام کا طریقہ پسند نہیں، آپ کا انداز پسند نہیں، آپ کی شکل پسند نہیں۔ مسلمانوں آج تو ہمیں ان ظالم یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، ارے جنہوں نے مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عزت کو لوٹا ہے، ہماری جو ہے ماؤں بہنوں کو بے عزت کیا گیا ہے۔ آج تو ہمیں ان یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، ارے جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے، قرآن کریم کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے، آج تو ہمیں ان یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، ارے جنہوں نے مسجد اقصی بیت المقدس میں زندگی کو ڈال رکھا ہے، ارے تو ہمیں ان یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، ارے جنہوں نے جو ہے ہمارا خون کیا، ہمارے مسلمان بچوں کو زندہ چلایا، ان یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، ارے جنہوں نے دین کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرتی۔ آج ہمیں اللہ سے محبت نہیں، رسول اللہ سے محبت نہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی لگاؤ نہیں۔ مسلمانوں جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں اور اس دل کے اندر رسول اللہ سے محبت نہیں، اور جسے رسول اللہ سے محبت نہیں اسے صداقت سے محبت
نہیں، اسے دیانت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عفو درگزر اور جود و سخا سے محبت نہیں، اسے غمخواری اور ہمدردی سے محبت نہیں، اور اسے تواضع و انکسار سے محبت نہیں، اور جنہوں نے جو ان صفات سے ان اخلاق سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے سینے کے اندر دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، اور اس کے سر میں دماغ نہیں، کچھ اور ہے، اس کے جو ہے وہ تو انسان نہیں، انسان نما ایک حیوان ہے، وہ انسان کے لباس میں ایک وحشی درندہ ہے، وہ انسان کی شکل میں انسان کے لباس میں ایک وحشی درندہ ہے۔ مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم پر رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات حضور علیہ السلام کے ہیں۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے، تمہارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا بھی میرے اوپر بھی فرض بنتا ہے، تمہارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ سے قلبی محبت کریں، ہم آپ سے دلی محبت کریں۔ مسلمانوں ہم آپ سے دلی محبت کریں، آپ کی لائے ہوئے شرک کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ یہی حقیقی محبت ہے، یہی سچی عقیدت ہے۔ سچا عاشق اور سچا محب تو وہی ہوتا ہے جو محبوب کی اور عاشق معشوق کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی صورت سے محبت، اس کی سیرت سے محبت، اس کی عادت سے محبت، اس کی جو ہے اخلاق سے محبت، یعنی اس کے جو ہے خاندان اور قبیلے سے محبت، اس کے شہر اور گلی کوچوں سے محبت، اس کی ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس کا تعلق اور جس کی نسبت اس کی طرف ہو۔ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ہم نے میرے نبی حضور علیہ السلام کی شان میں اسے خوب دھوم دھام سے منا لیا۔ یہ میرے نبی حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھنا یہ عشق نبی ہے۔ مسلمانوں دیکھو ابو طالب کو میرے نبی حضور علیہ السلام کی شان میں کیا تعریف کرتے ہیں۔ مسلمانوں آپ کے چچا ہیں، آپ کے سگے چچا ہیں اور آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی پرورش کر رہے، آپ کو جو ہے آپ کو سینے سے لگا رہے، آپ سے محبت کر رہے، آپ کی تعریف میں کہتے ہیں اے بھتیجے تیرا اتنا حسین چہرہ، اس حسین چہرے کی وجہ سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اے بھتیجے تیرا چہرہ یتیموں کا آسرا، تیرا چہرہ بیواؤں کا سہارا۔ لیکن مسلمانوں آخری وقت میں مرتے وقت ابو طالب نے میرے نبی حضور علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، سیدھے جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھو، ارے جو آپ کے خاندان سے نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں، آپ کی برادری کا نہیں، رنگ بھی کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، حبشہ کا رہنے والا ہے، میرے نبی حضور علیہ السلام کا کہنا مانا، میرے نبی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، میرے نبی حضور علیہ السلام کے حکم پر چلا، آپ کی تبع کا اعلان کیا۔ اللہ نے اس کا مقام اتنا بلند کیا کہ وہ ٹہلتا ہر مکہ کی گلی کے اندر اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ عشق نبی مسلمانوں میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کہا گیا کہ جو ہے تمہارا باپ بھی شہید، تمہارا بھائی بھی شہید، تمہارا شوہر بھی شہید، تمہارا بیٹا بھی شہید، معلوم کیا بتلانے والے، یہ بتلا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ مسلمانوں سبحان اللہ، یہ عشق نبی جب مکے سے صحابہ کرام مکے کو چھوڑا تو مکے کے لوگوں نے کہا اور جو ہے مسلمانوں جو ہے مکان چھوڑو، دکان چھوڑو، جو ہے بسترے چھوڑو، خاندان چھوڑو، قبیلہ چھوڑو، باغات چھوڑو، جو ہے بکریاں چھوڑو۔ صحابہ نے فرمایا او مکے کے لوگوں، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر میرے نبی حضور علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے کیا میرے نبی حضور علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے؟ کیا میرے نبی حضور علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے؟ کیا میرے نبی حضور علیہ السلام کو یاد رکھا جاتا ہے؟ مسلمانوں اگر ہم اپنی 24 گھنٹہ زندگی میں سے صرف شادی کا معاملہ اٹھا کر کہا جائے تو شاید بہت وقت لگ جائے گا۔ یعنی اگر جب سگائی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے تو جاتے ہیں لوگ باغ جو ہے سگائی کرنے کے لیے رشتہ داروں کے یہاں، تو ان کی نیت ہوتی ہے چادر لانے کی،
ان کی نیت ہوتی ہے وہاں سے چادر لانے کی بہت ساری خرافات، بہت سارے رسومات ہمارے اندر آ چکے ہیں۔ مسلمانوں، ایک صحابی سولی پر کھڑے ہیں، 14 ننگی تلواریں نکل کر کے آئی، کسی ایک نے کہا آپ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور نعوذ باللہ آپ کی جگہ پر میرے نبی حضرت علیہ السلام کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ وہ صحابی تڑپتا ہے، وہ صحابی روتا ہے، وہ صحابی چلاتا ہے اور کہتا ہے اے مکہ کے لوگوں، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، اے مکہ کے لوگوں میرے بدن کا قیمہ بنا سکتے ہو، اے مکہ کے لوگوں میرے خون کو پانی کی طرف بہا سکتے ہو، یہ سب منظور ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام جہاں پر تشریف فرما ہوں وہاں کانٹا بھی چبھے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج مسلمانوں، جب میرے تیرے اعمال میرے نبی حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو میرے نبی حضرت علیہ السلام کو کس قدر ارے تکلیف ہوتی ہوگی، ارے کس قدر درد ہوتا ہوگا۔ آپ کا فلاں امتی یہ داڑھی اڑا رہا ہے، فلاں امتی کا بیٹا ہے، آپ کا فلاں امتی دین کا مذاق اڑاتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، آپ کا فلاں امتی کے جو ہے یہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، یہ اسمیک کا کاروبار کرتا ہے۔ مسلمانوں، مکہ کی گلیوں کے اندر آپ کو مشرکوں نے چین سے نہ رہنے دیا اور مدینے کے اندر منافقوں نے آپ کو چین سے نہ رہنے دیا اور قبر اطہر کے اندر آج میرے تمہارے اعمال نے، ہماری تمہاری بدعملیوں نے میرے نبی حضرت علیہ السلام کو رونے پر مجبور کر رکھا، رونے پر مجبور کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے فرمایا ام سلیم جاؤ، تمہارا پورا گھرانہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، تمہارا باپ بھی شہید ہے، تمہارا بھائی بھی شہید ہے، تمہارا شوہر بھی شہید ہے، تمہارا بیٹا بھی شہید ہے۔ آپ بتلانے والے یہ بتلا میرے نبی کا کیا حال ہے۔ فرمایا میرے نبی حضرت علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو چکے، فوراً دوڑ پڑتی ہے کہ میں گھر میں آرام سے رہوں اور میرے نبی حضرت علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوں۔ مسلمانوں، فوراً دوڑ پڑتی ہے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے دیکھا ام سلیم آ رہی ہے، کہا سلیم اپنی والدہ کو روکو، میں محمد نرم دل ہوں، اگر انہوں نے سوال کر لیا میرا ابا گیا کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا، میرا شوہر کہاں گیا، میرا بیٹا کہاں گیا، میں محمد کا جواب دوں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں باپ کے لیے نہیں آئی، میں بھائی کے لیے نہیں آئی، میں شوہر کے لیے نہیں آئی، میں بیٹے کے لیے نہیں آئی، یا رسول اللہ میں تو آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بات کرتے کرتے قریب میں آ جاتی ہے، فرمایا یا رسول اللہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، میرا سارا گھر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، میرا جو ہے شوہر بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا، یا رسول اللہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا چہرے مبارک دیکھ کر کے میری ساری مصیبت دور ہو گئی ہے، یہ عشق نبی نہیں تو اور کیا۔ آج مسلمانوں، آج ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں؟ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا کیا میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے پر چل رہا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں، اگر تم ہمارے حکموں پر نہیں چلو گے، اگر تم ہماری اطاعت نہیں کرو گے، اگر تم ہماری جو ہے فرما برداری اختیار نہیں کرو گے تو تم ہمارے کام کے نہیں، ہم تمہیں مٹا دیں گے، تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ ارے ہم نے تم کو اسلام کے لیے چنا، یہ تم پر احسان کیا، تم مسلمان بنے، اپنے فائدے کے لیے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کے راہ، اللہ قرآن کے راہ۔ مسلمانوں، یہ ہم تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اسلام پر قائم رہو گے، میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والے بنو گے تو ہم تمہیں خوشگوار زندگی سے نوازیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اور اگر تم میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل نہ کرو گے ہم تمہیں مٹا دیں گے، تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ اللہ گویا کہ اسلام کی دولت سے نوازا جا گیا، میرے نبی حضرت علیہ السلام کی جو ہے امت میں پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے، اور جو اس فضل کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں سے یہ دولت کو لے کر چھین کر کے ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو اس کے قدردان
ہوتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے۔ اسلام قیامت تک باقی رہنے کے لیے ہے، باقی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ نعرہ تکبیر، مولانا مشرف صاحب، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا یا تو عشق نبی کا دعویٰ چھوڑ دو یا پھر میرے نبی حضرت علیہ السلام کی شکل و صورت، آپ کی سیرت و عادت، آپ کا طور و طریق کو اپنا ایسا آئیڈیل بناؤ، ایسا معیار بناؤ کہ بدن کا ایک ایک جز، بدن کا ایک ایک ٹکڑا ہمارے جو ہے ہمارا عمل ایک اس بات کی گواہی دے، ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہہ دے حضرت علیہ السلام کا عاشق جا رہا ہے، حضرت علیہ السلام کا غلام جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو زبان سے تم میرے نبی حضرت علیہ السلام کا نام خوب لیا جاتا ہو، میرے نبی حضرت علیہ السلام کا نام خوب لیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میرے نبی حضرت علیہ السلام کا نام خوب لیا جاتا ہو، لیکن آپ جیسی نہ شکل و صورت ہے، آپ جیسی نہ سیرت و عادت ہے، آپ جو ہے زندگی کے مسائل میں نہ آپ کی اتباع ہے، نہ زندگی کے لیے کوئی قربانی ہے۔ مسلمانوں ایک کیڑے نے دعویٰ کیا میں پروانہ ہوں، اس سے کہا گیا کہ جب تو پروانہ ہے فلاں جگہ شمع چل رہی ہے، بھائی بیٹھ جاؤ آپ، بیٹھ جائے آپ۔ ہمارے درمیان ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی خلیفہ خاص حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ آرام سے حضرت کو آرام سے آنے دے بھئی، آپ پریشان نہ کریں، آرام سے آنے دے حضرت کو آپ۔ ماشاءاللہ ہم سب کے بڑے، ہم سب کے بزرگ، بیٹھ جائے بھائی، آپ سب بیٹھ جائے، آپ کھڑے نہ ہو، اب مل کر کے بیٹھ جائے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، مل کر کے بیٹھ جائے۔ ہم سب کے بڑے، ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ دعا کرے کہ اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ایسوں کی چہروں پر محبت کی نظر ڈالنا 1000 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ ایسے نیک مزاج بزرگ، حقیقت بات تو یہ ہے جب بھی میں حضرت سے ملاقات کرتا ہوں، حضرت کی زیارت کرتا ہوں، حقیقی بات ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایسے اللہ نے ہمیں ایسا بزرگ دیا ہے، ایسے بزرگ گویا کہ ایسے بزرگوں کی زیارت کرنا گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی گویا کہ اس نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ خیر میرے محترم، آپ حضرات سے درخواست ہے سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ حضرت کو صحت تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ حضرت کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ خیر میرے محترم، میں اپنی بات کو بالکل سمیٹتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ ایک کیڑے نے دعویٰ کیا میں پروانہ ہوں، اس سے کہا گیا کہ فلاں جگہ شمع چل رہی ہے، ذرا وہاں ہو کر کے آؤ۔ وہ اڑتا ہوا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور یہ کہا اب تم میرے پروانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ تم اصلی نہیں ہو، تم نقلی ہو۔ اس نے کہا میں نے پروانہ ہونے کی شرط پوری کر دی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو کہا گیا اصلی پروانہ تو وہ ہوتا ہے جو شمع پر قربان ہو جاتا ہے، وہ شمع کے اوپر جو ہے جا کر کے قربان ہو جاتا ہے، وہ صحیح سالم واپس نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے ہم مسلمان
مسلمان ہے۔ ایک یہودی نے کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں دیکھا، ایک یہودی نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ آپ نے کتنے یہودیوں کو مسلمان بنا دیا ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا ہم نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ یہودی نے کہا ہم نے معلوم نہیں کتنے مسلمانوں کو یہودی بنا دیا ہے، دیکھنے میں نام تو محمدی ہوگا، جو ہے ٹائی ہماری لگی ہوگی، جو ہے نام محمدی ہوگا، جو ہے لباس ہمارا ہوگا، نام محمدی ہوگا، سر کے بال ہمارے جیسے ہوں گے، نام محمدی ہوگا، جوتا ہمارا ہوگا، نام محمدی ہوگا، اور جو ہے کھڑا ہو کر کے پیشاب کرے گا، نام محمدی ہوگا، کھڑا ہو کر کے کھانا کھائے گا، نام محمدی ہوگا، سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخون تک ہمارے طریقے پر ہوگا۔ آج مسلمانوں میرا تیرا حال یہی ہو رہا ہے کہ نام تو محمدی ہے، میرا دادا بھی مسلمان تھا، میرا ابا بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان ہوں، مگر قربانی دینے کے لیے نہیں، میرے نبی حضرت علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے نہیں، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے کے لیے نہیں، آپ کی محبت جو ہے آپ حضرت علیہ السلام کی سنتوں کو ارے سینے سے لگانے کے لیے نہیں۔ مسلمانوں آج تو میرا تمہارا یہ حال ہے۔ ایک واقعہ اور سنا کر کے اپنی بات کو اور بھی مختصر کرتا ہوں۔ مسلمانوں آپ حضرات نے لیلا مجنو کا واقعہ سنا ہوگا۔ لیلا جو ہے کھانا بھیجا کرتی تھی اپنے مجنو کے لیے، جو ہے کبھی کبھی تو ایک روز جو ہے دیکھا، ایک صاحب نے دیکھا کہ مجنو بننے کے بعد تو حلوہ پراٹھا ملتا ہے، تو ایک اور مجنو بن گیا، ایک اور نے دیکھا ایک اور مجنو ہو گیا، تو باندی نے کہا لیلا سے کہ لیلا ایک ہے اور مجنو تو بہت سارے ہیں، کہا چلو آج ہم امتحان لیتے ہیں کون اصلی اور کون نقلی ہے۔ کہا چلو یہ کھانا تو نیچے رکھو، ایک دشت لیا، اس کے اندر چاقو رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا، اور جو ہے اب انہوں نے رٹ لگانی شروع کی، ہائے لیلا ہائے لیلا، اور دل کے اندر کیا ہے حلوہ پراٹھا حلوہ پراٹھا۔ اب وہ جو ہے لیلا کی باندی قریب میں آئی، انہوں نے اور زور سے لگانا شروع کیا ہے کہ اصلی مجنو یہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اصلی مجنو یہی ہے۔ وہ قریب میں آئی، کپڑا ہٹایا، دیکھا چاقو رکھا ہوا ہے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہاری لیلا نے تمہارے بدن کا ٹکڑا مانگا ہے۔ کہا ہم ایسے جو ہے مجنو نہیں، میرا دادا مجنو تھا، میرا باپ مجنو تھا، میں مجنو مگر قربانی دینے کے لیے نہیں، ہم تو حلوہ پراٹھا کھانے والے مجنو ہیں۔ آگے دیکھو، آگے گئے، آگے دیکھا، کپڑا ہٹایا، کیا معاملہ؟ کہا تمہارے بدن کا جو ہے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ کہا ہم ایسے مجنو نہیں ہیں، میرا دادا مجنو تھا، میرا باپ مجنو تھا، ہم مجنو ہیں مگر حلوہ پوری کھانے والے ہیں، قربانی دینے والے نہیں۔ جو اصلی تھا وہاں پر پہنچے، اس نے کہا کیا معاملہ؟ کہا تمہاری لیلا نے تمہارے بدن کا ٹکڑا مانگا ہے۔ وہ اچھلتا ہے کہ آج میرے بدن کا ٹکڑا لیلا کے کام آئے گا۔ مسلمانوں میرا دادا مسلمان تھا، میرا باپ مسلمان تھا، میں مسلمان نماز کے لیے نہیں، ارے جو ہے جماعت میں جانے کے لیے نہیں، ارے جو ہے قربانی دینے کے لیے نہیں، ارے سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے نہیں، ہم تو جو ہے صرف جو ہے ہم نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں آج یہی وجہ ہے کہ آج سروں میں چوچ بجایا جا رہا ہے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے پر آ جائے۔ خیر میرے محترم آپ سے درخواست کی جاتی ہے سبھی حضرات یہاں حضرت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہیں کہ ہم سب میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہم سب عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے کہ انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے محترم حضرت کی تشریف لا چکے ہیں اور جو ہے میں اب جو ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور ہمیں چاہیے اپنے گھروں سے زیادہ، اپنی بیٹکوں سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کرنے والے بنو گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے کسی طالب علم کے لیے کوئی راستہ طے کر دے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چار دیواری کا انتظام، پڑھانے والے کا انتظام، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سب چاہتے ہیں جنت کا راستہ آسان ہو جائے؟ میرے محترم اگر جان دے کر جنت مل جائے سودا سستا ہے۔ سب تیار انشاءاللہ؟ اگر یہ ہاتھ دینا پڑ جائے دو گے انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں؟ اور اگر یہ دینا پڑ جائے دو گے؟ اور اگر مال دینا پڑ جائے؟ اب ہاتھ گنو ان کے کتنے اٹھے؟
یہ ہے کیونکہ مال سے بڑی محبت ہے میرے محترم. اگر مال دینا پڑ جائے دو گے؟ چلو اچھا تھوڑا چٹکی مار کر کے دیکھو. نہ ہم جان مانگتے ہیں، نہ ہم ہاتھ مانگتے ہیں، نہ ہم